ایکسرسائز نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، روزانہ چہل قدمی نہ کرنا، روزانہ واک نہ کرنا، یہ سب وہ باتیں دیکھیں ابھی موسم جیسا آ رہا ہے، اس موسم کے اندر تو کون زیادہ سردی کے اندر باہر جاتا ہے؟ بہت کم لوگ باہر جائیں گے، تو گھر کے اندر آپ جو ہے ایک مشین رکھ لیں جس کے اوپر جو ہے آپ تھوڑا سا کارڈیو کیا کریں، جس سے آپ کے دل کی پمپنگ جو ہے بہتر ہو۔ ہمارے لوگ وہ کہتے ہیں، اکثر لوگ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ہمارے اچانک جو ہے ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ بھائی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جب آپ کے دماغ پر تھوڑا سا پریشر آ جاتا ہے، دل پر تھوڑا سا پریشر آ جاتا ہے، تو فوراً جو ہے وہ دل، آپ دیکھیں نا ہمارے موبائل اگر چھوٹا سا ہو، اس کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈالیں تو وہ ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو ہے وہ اس کی اسکرین اسپارک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو سسٹم ہے ہمارا، اللہ نے ہمارا جو سسٹم بنایا ہے اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اندرونی سسٹم پر غور نہیں کرتے، بس جو کچھ بھی ہے ٹھونستے چلے جاتے ہیں۔ اور زیادہ کھانا، یاد رکھیے، زیادہ کھانے والے ہمیشہ ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہوئے، ہمیشہ دل کی تکلیف کے اندر مبتلا ہوئے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ آپ ہاسپٹل میں داخل ہوں، آپ کا یعنی کہ آپ کا بائی پاس کیا جائے، آپ کا آپریشن کیا جائے، تو کیوں نہ آپ اپنے غذاؤں میں ایسی توجہ دے دیں جس سے آپ کو یعنی ہارٹ کی پرابلم ہی نہ ہو۔ اب آئیے ان غذاؤں کی طرف کہ ہم کون سی غذائیں ایسے استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہماری ہارٹ بیٹ بھی بہتر رہے اور ہمارا دل بہتر رہے اور ہم دل کی بیماریوں سے بھی بچے رہیں۔ اس کے لیے ناظرین کرام سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، ان میں سے خاص طور پر السی کا بیج ایک ایسا ہے جو آپ کے برے کولیسٹرول کو بھی ختم کرتا ہے اور آپ کے دل کی پمپنگ کو بھی بہتر کرتا ہے، دل کو بھی درست رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ خاص طور پر نسخہ ایک پورا تیار کر لیں، اس کے اندر آپ کاجو بھی ڈال دیں، بادام بھی ڈال دیں، 100 گرام لے لیں، میتھی دانہ بھی، یعنی 100 گرام بادام، 100 گرام کاجو، 100 گرام میتھی دانہ، 100 گرام السی کے بیج اور 100 گرام اخروٹ۔ اچھا والنٹس، یہ جو ہمارے یہ جو خاص طور پر اخروٹ ہیں، یہ دل کے لیے بڑا زبردست ہے، یہ ہمارے دل کی جو آرٹریز ہیں اس میں لچک پیدا کرنے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے یہ اخروٹ کا استعمال۔ تو اس کا پورا نسخہ استعمال، اس کو ساروں کو بھون لیں، بھوننے کے بعد اس کا جو ہے آپ ایک صفوف بنا لیں، یعنی کہ اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ اچھا اس میں 100 گرام آپ سونف بھی ڈال دیں، تو یہ، اور اسی طریقے سے اگر آپ اس میں اور مزید اس کو مفید بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کو بادی کی شکایت ہو جاتی ہے، آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہو جاتی ہے، کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہے، تو آپ اس میں 2 چیزیں اور بھی شامل کر دیں۔ 50 گرام آپ اس میں 100 گرام اگر آپ نے وہ سب چیزیں لی ہیں، تو آپ اس کے اندر آپ یعنی کہ یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں انسانی ڈھانچہ اور یہ دل اور یہ انسان کی آرٹریز ہیں کہ اس کے البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ اندر دیکھیں کہ ہمارے خون کے دوران جو کیسا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو وہاں پر پھر خون کا دوران رک جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے ان کا کولیسٹرول لیول بہت ہائی ہو گیا، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے احتیاط کرو، لیکن کیا ہے زبان کے چسکے ایسے ہیں کہ جو انسان کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ کاز کی طرف بھی ہم نے بڑھنا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو نسخہ بتایا ہے، اس کے اندر آپ 2 چیزیں اور شامل کر دیں، ایک زیرہ شامل کر دیں 50 گرام، اور دوسرا اس کے اندر آپ 50 گرام سینیمن پاؤڈر، یہ گھر میں خود سینیمن آپ منگوا کر اس کا خود پاؤڈر بنا لیں، اس کو پاؤڈر بھی شامل کر دیں 50 گرام، اور یہ نسخہ پورا تیار ہو جائے گا، صبح ناشتے کے بعد بھی لیں اور شام کو لیں۔ اچھا اس کو اگر ہلدی والے پانی کے ساتھ دیں گے تو بہت فائدہ آپ کو ہوگا۔ ہلدی والا پانی ماشاءاللہ فریش ہلدی یہاں موجود ہے، UK کے اندر بہت آسانی سے مل جاتی ہے ہماری شاپس کے اندر، تو وہاں سے لے لیں، ادرک نما ہوتی ہے، اس کے 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں آپ، اور وہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، اس کا قہوہ تیار کر لیں، اور اس کے ساتھ یہ پاؤڈر آپ کھا لیں، ماشاءاللہ بہترین آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہائی
بیماری ہے, آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا, تو صبح نہار وہ آپ ایک لہسن لے لیا کریں, آرگینک لہسن شروع کر دیں. اس کا طریقہ کار, آپ اس کو چبا کر نہیں کھانا, آپ نے چھری سے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں, چمچ پہ رکھیں, اس کو منہ میں رکھ ڈالیں, اوپر سے پانی پی لیں بہترین. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ ماشاءاللہ شہد والا پانی بنا کر پی لیں, اگر شوگر ہے تو آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ کھا لیں. تو ماشاءاللہ یہ سب نعمتیں. اس کے علاوہ خاص طور پر ہمیں زیادہ چیز, یعنی کہ زیادہ آپ کو چیز کا استعمال, ہمارے یہاں فاسٹ فوڈ کے اندر چیز کا استعمال, آپ کو تو پتہ ہے پیزے کے اندر کتنا چیز ڈالتے ہیں, وہ چیز انتہائی. اور اسی طریقے سے زیادہ آپ دودھ دہی کا زیادہ استعمال کرنا, زیادہ بٹر والی چیزیں استعمال کرنا, زیادہ بٹر کا استعمال کرنا, یہ سب جو ہے آپ کے ہارٹ کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے ناظرین کرام, یہ نسخہ میں نے آپ کو ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو میرا قہوہ ہے نا, میرا قہوہ آپ کے دل کو بڑا صحت مند رکھے گا. جہاں آپ کو ڈپریشن سے بچائے گا, آپ کے معدے کو درست رکھے گا, آپ کے پیٹ کے نظام کو بہتر کرے گا, جہاں آپ کے چہرے پر لالی لائے گا, خوبصورتی لائے گا, وہیں پر یہ میرا قہوہ جو ہے سبحان اللہ, یہ آپ کے دل کے لیے بڑا زبردست مفید ہے. اور دل کے لیے اس قہوے کے اندر کیا موجود ہے ماشاءاللہ, سونف, زیرہ, ادرک, دار چینی, اجوائن, الائچی اور یعنی منٹ پودینہ. تو اب ادرک اور دار چینی جو ہے, آپ نے 3 انچ کا ٹکڑا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ادرک کا مطلب یہ ہوتا ہے 3 انچ کا, کہ آپ نے یعنی کہ اگر وہ آپ کی انگلی کے برابر اتنی موٹی ادرک ہے تو آپ نے اس کا یعنی کہ 3 انچ کا ٹکڑا لینا ہے. اگر وہ بہت زیادہ موٹی ادرک ہے تو آپ کے 1 انچ کا ٹکڑا بھی کافی الحمدللہ. تو اس طریقے سے ناظرین کرام, اس تھوڑی سی غذاؤں پر توجہ دیجیے. اللہ تبارک و تعالی سبھی کو شفائے کلی, شفائے تامہ نصیب فرمائے. اور جو دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہے, ایک دل کی بیماری یہ ہے کہ جس کا علاج جو ہے غذاؤں سے, لیکن ایک دل کی بیماری وہ ہے جس کا علاج جو ہے استغفار سے, اپنے گناہوں کی معافی سے ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے.